أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد. الحمدللہ آج 15واں پارہ پڑھا گیا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، اور ایک یہود کا قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کر یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ واقعی آپ نبی ہیں یا نہیں ہیں. جب یہ قافلہ مکہ والوں کے پاس گیا تو مکہ والوں نے ان سے کہا کہ آپ جا کر 3 سوال کرنا، اگر وہ تینوں سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں تو پھر وہ نبی برحق ہیں. ایک یہودی عالم نے انہیں بتایا، کیونکہ تورات کے اندر ان کا تذکرہ تھا، اگر وہ 3 سوال کے جوابات نہیں دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں. یہ قافلہ آیا اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا. سب سے پہلے روح کے متعلق سوال کیا گیا کہ روح کیا ہیں، آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں. دوسرا اصحاب کہف کا تذکرہ، کہ اصحاب کہف کون تھے اور ان کا کیا معاملہ ہے. تیسرا ذوالقرنین، یہ کون تھے، ان کا کیا معاملہ ہے. یہ 3 سوالات ہوئے، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا. جب یہ سوالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، چونکہ وحی کا سلسلہ شروع تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ وحی آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سوالات کے جواب دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا، اور اس بات کے اندر انشاءاللہ نہیں کہا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے سلسلے کو چند دنوں کے لیے روک دیا. بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد سورہ کہف نازل بھی، اس کا تذکرہ کیا ہے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. اس میں معراج کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرایا. 2 سفر بھی، ایک زمینی سفر، دوسرا آسمانی سفر. یہ سفر کیوں درپیش آیا؟ مکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین کی دعوت دیتے رہے. دن بدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں جھیلنا پڑتا، گالیاں سننی پڑتی، صحابہ کو مارا جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، یہ سوچ کر کہ اہل طائف کے اندر 3 بادشاہ تھے، اگر وہ لوگ مان لیتے ہیں بات کو تو سارے لوگ ان کے تابع ہیں، دین پھیلنے میں آسانی ہوگی، وہ دین کے پھیلنے کا مرکز بنے گا. کیونکہ ان کے اہل عرب سے تعلقات مکہ والوں سے زیادہ تھے. یہ سوچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا طائف کا. اب جب طائف کے سفر میں گئے ہیں، ہر ایک بادشاہ سے ملاقات کی تو ہر ایک نے الگ الگ بات کہی. کسی نے ماننے سے انکار کیا، کسی نے کہا کہ اللہ کو تم ہی ملے تھے نعوذ باللہ کہ نبی بنا کر بھیجتے، اور ایک نے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، ہم سچوں میں سچ تو پہلی بات مانتے نہیں، اور اگر تم جھوٹے ہو تو ہم جھوٹوں سے بات نہیں کرتے. ہر ایک نے الگ الگ طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھنکایا، نیچا دکھانے کی کوشش کی. بڑی تکلیف ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ سوچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے کہ کم سے کم اہل عرب کی مہمان نوازی کی خاطر مجھے وہاں ٹھکانہ ملے گا، میری باتیں سنی جائیں گی. مگر جب سامنے سے یہ معاملہ آیا، بڑی تکلیف ہوئی. اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہیں پہ رکے رہے، تو ان کو جب معلوم پڑا انہوں نے طائف سے نکال دیا. اور نکالا ہی نہیں بلکہ پیچھے نوجوان لڑکوں کو لگا دیا تالیاں پیٹنے کے لیے، پتھر مارنے کے لیے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے.
طائف کے اندر سے یہ نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے، تالیاں پیٹتے، بلکہ سارا بدن زخمی ہو گیا، لہو لہان ہو گیا۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیتے ہوئے چل رہے تھے، اتنی تکلیف ہوئی۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گرنے کے قریب ہو جاتے، بلکہ گر جاتے تو وہ لوگ نوجوان اٹھا کر پھر دھکا دیتے۔ اگر جیسے تیسے طائف سے نکل کر ایک جگہ قیام کیا، ایک باغ میں، انگور کے باغ میں قیام کیا، تو ان باغ والوں نے، جو اہل مکہ والے تھے، مکہ کے لوگ تھے، حالت دیکھی نہیں گئی، دشمن تھے، مگر پھر بھی جب یہ حالت دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی ہے کہ لہو لہان ہو گئے ہیں، غشی تاری ہو رہی ہے، تو پھر کھجور کا ایک گوشہ لے کر بھیجا اور کہا اپنے غلام سے کہ جا کر کہنا کہ یہ فلاں نے بھیجا ہے، اور خاندان کا واسطہ دیا، انکار نہ کرنا۔ الغز وہ ایسا ماحول تھا، ایسا عالم تھا کہ فرشتوں نے رشک کرنا شروع کر دیا۔ فرشتوں کے اندر صرف عبادت کا مادہ ہے، تکلیف، بھوک، تمام چیزوں سے وہ پاک ہیں۔ علماء فرماتے ہیں مگر وہ منظر جب دیکھا فرشتوں نے، جن کے صدقے میں دو جہاں کو بنایا گیا، کائنات کا وجود بخشا گیا، آج ان کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ میں آ گئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں، طائف دو پہاڑوں کے درمیان میں میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، وہ اجازت مانگ رہا ہے، آپ اشارہ کر دیں، دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے گا اور ان کو چکنا چور کر دیا جائے گا، یا پھر آپ اور جو حکم کرنا چاہیں کہیں۔ وہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے، واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہی کے لیے وہ بات زیبا دیتے ہیں، وہ الفاظ زیبا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آج ہمیں اسی کا درس دیا جاتا ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمت للعالمین ہوں، میں بد دعا دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں بد دعا نہیں دوں گا، بلکہ ہاتھ اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور کہا اے اللہ میں اپنی کمزوری کو تیرے سامنے بیان کرتا ہوں، اپنی ناچاری کو بیان کرتا ہوں۔ یہ ایمان لائے نہ لائے تو کیا ہوا، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کے اولاد میں کوئی تو ایمان لائے گا اور دین کا سلسلہ چلے گا۔ اور واقعہ ویسے ہی ہوا کہ محمد بن قاسم 17 سالہ نوجوان طائف سے اٹھتا ہے، حجاج بن یوسف کے زمانے میں طائف سے اٹھ کر دیگر ممالک افغانستان وغیرہ اس طرف کے علاقے فتح کرتا ہوا آ کر ہندوستان فتح کرتا ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ 17 سالہ نوجوان، مگر اس سفر میں تعلیم یہ تھی کہ درگزر کرنا، معاف کرنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا، مگر آج وہ رحم و کرم کا مادہ امت کے اندر نہیں ہے۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ، حالات کیا ہیں؟ افغانستان کے اندر بمباری چل رہی ہے، ایران کے اندر بمباری چل رہی ہے۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ، لڑنے والے دونوں ممالک مسلمان، کسی اور کے اشارے پر ناشتے ہوئے روزے داروں کو مارا جا رہا ہے، مدارس پر بمباری کی جا رہی ہے، مساجد پر بمباری کی جا رہی ہے، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان۔ جب انسان دنیا دار بنتا ہے اسے دینداری نظر نہیں آتی، آج بڑے حالات خراب ہیں۔ رمضان ایسا مبارک مہینہ ہے، روزے دار کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تمہیں سامنے سے کوئی گالی بھی دے تو تم کہہ دو میرا روزہ ہے، میں گالی کا جواب بھی نہیں دوں گا۔ یہ تعلیم ہے نبی علیہ السلام کی۔ یہاں پر تو خون کے پیاسے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ جو غلام انگور کا خوشہ لے کر آیا تھا، جب اس نے یہ معاملہ دیکھا تو اس نے کلمہ پڑھا، نبی علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملی۔ اتنے حالات کے ساتھ میں مکہ میں آنا چاہ رہے ہیں،
اس وقت کا رواج تھا جو ایک مرتبہ نکل جاتا شہر سے دوبارہ کسی کی ماتحت ہی میں اسی جگہ ملتی، ورنہ جگہ نہیں ملتی۔ اب مکے میں آنے کا سارا راستہ بند ہے۔ ایک مشرک کے ماتحتی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے ہیں۔ کیسے نبی اگر چاہتے ایک دعا کے ذریعے سارے کام بنوا سکتے تھے، مگر اس امت کو تعلیم کہ میری امت آپ کی زندگی میں کبھی خوشیاں آئیں گی، کبھی پریشانیاں آئیں گی، گھبرانا نہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اللہ تمہارے کام بنائیں گے، یہ تعلیم دینا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حالات کو برداشت کیا اسی لیے کہ امت یہ سیکھے حالات میں کیسے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ہمیں دی۔ جب آئے ہیں ایک مرتبہ ام ہانی رضی اللہ عنہا بہن کے گھر میں سوئے ہیں، اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ اور میرے نبی کو میرے دیدار کے لیے بلا کر لاؤ، خوش کرنے کے لیے کہ میرا حبیب پریشان ہے، مصیبت میں ہے، وہ بہت مایوسی کی طرف جا رہا ہے، تو اللہ نے خوش کرنے کے لیے معراج کا سفر کرایا۔ جبرائیل امین آتے ہیں، تاریخ نگاروں نے بڑا عجیب انداز لکھا ہے، جبرائیل سب سے بڑے فرشتے، فرشتوں کے سردار، معراج کی شب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جگانے کا معاملہ آیا، جبرائیل غلام بن کے آتا ہے اور آ کر پاؤں چومتا ہے، پاؤں کو ہلکی دباتا ہے کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں بڑوں کو جگانے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہلکا ہلکا ان کے پاؤں دبایا جائے، یہ جبرائیل نے تعلیم دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر بیت اللہ گئے، پھر وہاں سے بیت المقدس کا براق پر سفر ہوا، اور وہاں بیت المقدس کے اندر جہاں فلسطین، یہ بیت المسجد اقصی جسے کہتے ہیں، وہاں اللہ نے اکرام میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام میں سارے انبیاء کو 1,24,000 انبیاء کو، تمام انبیاء کو جمع کیا۔ علماء نے لکھا ہے سارے انبیاء جمع ہو گئے، اذان دے دی گئی، اب امامت کون کرے، سارے انتظار میں ہیں۔ کوئی سوچ رہا ہے کہ آدم مصلی پہ جائیں گے، کوئی سوچ رہا ہے ابراہیم یا پھر موسیٰ یا پھر نوح علیہ السلام، کسی کی طرف اشارہ نہیں ہو رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام داخل ہو کر کہتے ہیں تمام انبیاء کے آج امام آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو مصلی پر سوار کرایا جاتا ہے، 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اور امام الانبیاء کا لقب دیا جا رہا ہے، امام الانبیاء، تمام انبیاء کے امام۔ پھر وہاں سے معراج کا سفر، اور جب اور اکرام کرنے کے لیے اللہ نے ہر آسمان پر ایک ایک نبی کو کھڑا کیا کہ میرے حبیب آ رہے ہیں، چاہے وہ حضرت آدم ہو یا پھر حضرت عیسیٰ ہو، ہر آسمان پر ایک ایک نبی۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، پھر اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ، پھر حضرت یحییٰ، حضرت یونس، ایسے ہی چلتے چلتے 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دادا ہیں، 7 آسمانوں کا سفر ہوا۔ پھر سدرۃ المنتہا سے آگے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، اور وہاں کی چند باتوں کا تذکرہ کیا گیا التحیات کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف یوں یہ ایسے انداز میں بیان کی کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری جانی، مالی، بدنی تمام تر عبادتیں آپ کے لیے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبادتوں کو پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی جی میری طرف سے آپ کو سلامتی ہو، میری طرف سے آپ کو سلامتی ہو۔ علماء نے یہاں الگ الگ انداز اپنایا ہے۔ ایک انداز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سلامتی پیش کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مرجھانے لگا، وہ گلاب کا چہرہ مرجھانے لگا۔ اللہ نے پوچھا اے حبیب اور کیا چاہیے، میری طرف سے آپ کو سلامتی مل رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کیا صرف مجھ پر سلامتی ہو، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ پھر وہاں سے جواب آیا
اللہ کی طرف سے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے نبی جی ان تمام بندوں پر بھی سلامتی ہو جو آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، جو آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، آپ کی اتباع کریں گے۔ پھر جب جبرائیل علیہ السلام نے اس انداز کو محسوس کیا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر وہاں تحفے دیے گئے، 50 نمازوں کے تحفے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ موسیٰ علیہ السلام کو بعض علماء فرماتے ہیں خود اللہ نے کھڑا کیا ہے، وجہ بھی بیان فرمائی، اس لیے کہ اللہ بھی یہی چاہتے تھے کہ میرا حبیب بار بار میرا دیدار کرے، موسیٰ بھی دیدار کے منتظر۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا نا کہ 50 نمازیں لے کر آئے ہیں، آدھا نہیں ہو سکے گا، میں نے دیکھا ہے، آپ جائیے، جا کر 45 کم کرا کر آئیں، ایک ہی دفعہ 45 کم ہو سکتی تھی۔ یہاں موسیٰ کی تمنا تھی کہ میں بھی بار بار دیدار کروں، وہ اللہ بھی چاہتے تھے کہ میرا حبیب بار بار میرے پاس میں آئے۔ تو یہ سلسلہ چلا کئی بار آنے جانے کا۔ پھر آخر میں 5 نمازیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا نبی جی اور ایک مرتبہ، کہنے لگے کہ اب شرم آتی ہے، میں کوشش کروں گا کہ میری امت پڑھ لیں۔ جب آنے لگے اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ جا رہے ہیں جائیے، مگر ایک خوشخبری آپ کے لیے ہے، جو آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اسے 50 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب میری طرف سے ہے۔ یہ تحفے لے کر جب آئے صحابہ خوشی منانے لگے، گویا کہ عید ہو گئی، کہنے لگے اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا، اب کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، اب ڈائریکٹ اللہ سے لیا جائے گا۔ اور صحابہ نے لیا اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کر۔ وہ اخلاص تھا، آج بھی وہی نماز ہے، اخلاص ختم ہے۔ آج جو انسان اخلاص پیدا کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے اکابرین کے واقعات ہیں، 2 رکعت پڑھ کے جیسے صحابہ نے معاملے حل کرائے، ہمارے اکابرین نے بھی، اللہ والوں نے بھی حل کرائے، ہم بھی کرا سکتے ہیں، بس اخلاص ہونا چاہیے۔ تو یہ تحفہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے اندر، اور کہا جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اسے 50 کا اجر دیا جائے گا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا تذکرہ فرمایا اسی پارے کے اندر، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سارے قرآن کے اندر اللہ نے بہت سی جگہ والدین کا ذکر کیا ہے، مگر یہ آیت تمام ان آیتوں کی سردار ہے۔ اللہ نے اس میں بڑی تاکید فرمائی، کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا۔ اے میرے بندو تمہارے والدین میں دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، انہیں اف بھی نہ کہو۔ اس کا مطلب کیا جوان والدین جوان اف کہہ سکتے ہیں؟ نہ، بتانا یہی چاہ رہے ہیں کہ تمہارے والدین کو تم اف بھی نہ کہو۔ اف سے کیا مراد؟ اف کی بھی بہت الگ الگ تشریح علماء نے فرمائی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ باپ کی یا ماں کی بات سن کر اگر ہمارے پیشانی پر ہلکا بل آ گیا کہ کیا بول رہے ہیں، یہ بھی حرام اور گناہ ہے۔ آج والدین کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، اور بدلہ ایسا ہے جو بچہ اپنے والدین کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے، موت سے پہلے اس کی اولاد اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے گی۔ بعض نے کہا اگر اس کو اولاد نہ ہو، علماء نے فرمایا کہ اللہ اسے اولاد دیں گے، پھر اس کے ساتھ وہ معاملہ کرائیں گے۔ اس لیے ماں باپ کا بڑا مقام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جس جنت کے لیے تم نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج ساری چیزیں کرتے وہ جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگ عاملوں کے چکر لگاتے ہیں کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، فلاں ہے، مگر کبھی خیال نہیں آتا چلو ماں سے دعا کرا لیں، ماں سے دعا کرا لیں۔ جو انسان اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھتا ہے، حج اور عمرے کا ثواب مل رہا ہے، حج اور مقبول۔ آپ جائیں ماں کے پاس میں، باپ ہے باپ کے پاس میں جائیں اور کہیں کاروبار نہیں چل رہا، ابا دعا کر دو، امی دعا کر دو۔ یہ نہ دیکھو کہ وہ ان کے اعمال کیسے ہیں، آپ کہو ان کی دعا، ایک ماں باپ کی دعا کروڑوں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں پر غالب آ جاتی ہے، ایک ماں باپ کی دعا۔
اس لیے ان کی خدمت کریں. یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہمارے والدین نہیں ہیں, کیا کریں؟ کہا والدہ نہیں ہے, ماں نہیں ہے, ماں کی بہن کے ساتھ ایسے معاملات کرو. کہا خالہ بھی نہیں ہے, تمہاری ماں سے جو عورتیں ملتی جلتی تھی, سہیلیاں تھی تمہارے ماں کی, ان کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کرو, اللہ تب بھی معاف کر دے گا. والد کے متعلق فرمایا الوالد اوسط من ابواب الجنہ, جنت کے تمام دروازوں میں بیچ کا دروازہ باپ ہے. باپ کے بعد میں چچا کو وہ مقام دو, چچا کو وہ مقام دو. چچا بھی نہیں ہے, تمہارے باپ سے جو ملنے جلنے والے ہیں ان کے سامنے نرمی کے ساتھ بات کرو, ان کے آگے نہ چلو. یہ مقام یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ان کے آگے نہیں چلنا, ان کے سامنے زور سے بات نہیں کرنا, آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات نہیں کرنا, ان کے لیے دعا کرنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ جیسے انہوں نے مجھے چھوٹے رہتے وقت مجھ پر رحم کیا تو آج ان پر رحم فرما. یہ تعلیم دی اللہ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے کہ ہر کوئی دعا کرے اپنے والدین کے لیے. اس کے بعد میں اسی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اپنے اولاد کو قتل نہ کرو. اولاد کو قتل کرنے سے کیا مراد ہے؟ معلوم پڑا حمل میں لڑکی ہے, نکال دیا, حرام ہے. اور آگے بڑھ کر علماء نے فقہاء نے یہ فرمایا کہ حمل کو بار بار گرانا یہ بھی قتل میں شمار ہے, نہیں گرانے کی اجازت نہیں ہے. اولاد اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. اندرا گاندھی کے وقت میں ایک آواز چلی تھی کہ ہم دو ہمارے دو. غالباً حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے جواب میں کہا کہ ہم دو ہمارے دو, دو کے بعد ابھی ابھی, 10 کے بعد کبھی کبھی. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو. کیوں؟ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی, میں کل قیامت کے دن ساری امت کی ایک ایک صف ہوگی, میرے 80 صفیں ہوں گی میری امتیوں کی, میں فخر کروں گا. اس لیے یہ اولاد نہ ہو, اس لیے جو چیزیں آج کل ایجاد کی جا رہی ہیں, استعمال کی جا رہی ہیں, یہ سب کرنا ناجائز ہے بلکہ غلط ہے, اس سے بچنا چاہیے. اس لیے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اور بات کہتے ہیں کہ روزی کا مسئلہ, روزی کا مسئلے کو سوچ کر اگر کوئی اولاد کو روکتا ہے وہ حرام کام کر رہا ہے, کیونکہ روزی کی ذمہ اللہ نے اپنے لیے لی ہے. اور کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. جتنے حرام کام ہیں, جتنے بھی حرام کام ہیں, تمام کاموں کے متعلق کہا اللہ نے کہ یہ کرنا گناہ ہے, گناہ ہے, نہ کرو نہ کرو. مگر زنا کے متعلق اللہ نے فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ, قریب جاؤ گے زنا ہو جائے گا. قریب کیا؟ جو چیزیں زنا کی خواہش ابھارنے والی ہیں دل میں, ان چیزوں کو بھی نہ اپناؤ, ان چیزوں سے بھی بچو جس کے اندر سب سے پہلی چیز نظر کی حفاظت ہے. اگر نظر کی حفاظت نہیں ہوگی, دل میں خیال آئے کہ آنکھیں دیکھیں گی, دل میں خیال آئے گا, زنا کا شوق پیدا ہوگا, پھر انسان زنا کرنے لگے گا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. سب سے بڑا گناہ ہے, وَسَاءَ سَبِيلًا, اس سے بچنا چاہیے. اور اسی بارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے متعلق جب سوال کیا گیا اس کا جواب دے کر فرمایا کہ یسألونک عن الروح, آپ کہہ دیجئے الروح من امر ربی, روح وہ اللہ کی طرف سے ایک امر ہے, ایک حکم ہے. اللہ جو انسانوں کے اندر پھونک دیتے ہیں اس کا زیادہ علم اللہ کے پاس میں ہے, اس کے علاوہ کسی کے پاس میں نہیں ہے. اس کے بعد میں نمازوں کی ترغیب دی کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, شمس کے طلوع ہوتے وقت میں الی غسق اللیل, اور غروب ہوتے وقت میں, اور جب سر پر آئے. پانچوں نمازوں کے اوقات یہاں پر بتا دیے گئے, اور ایک دعا تعلیم دی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. بہت بہترین دعا ہے جو انسان گھر سے نکلتے وقت میں اس دعا کو پڑھ لیتا ہے. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہ اسے واپس آنے تک باہر کے تمام خرافات سے بچا لیتے ہیں. آج خرافات کا وقت چل رہا ہے, ہر جگہ خرافات, کب کس کے ساتھ کیا ہوگا پتہ نہیں.
کب کس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آئے گا پتہ نہیں. یہاں تک کہ جب ہاسپٹلز بھی جائیں تب بھی یہ پڑھے وہاں کے تمام خرافات سے اللہ بچا لیں گے. ایسے ویسے ہر جس جگہ جائیں یہ دعا کا اہتمام کر لیں, اللہ وہاں کے تمام خرافات سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیں گے. اور اسی بارے میں جیسے سورہ کہف کا تذکرہ آیا, سورہ کہف کا تذکرہ ذرا لمبا انشاءاللہ اسے کل بیان کیا جائے گا. اللہ سے دعا کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد لک الشکر یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا ارحم الراحمین یا کرم الاکرمین یا راحم المساکین یا ذا القوة المتین یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.